بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر جو فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کی بنیادی وجہ علم ہے۔ علم سے ہی انسان کو معراج ملی ہے، اور علم کی بدولت ہی معاشرے میں کوئی قوم یا قبیلہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر آپ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، آپ اگر ان کا بغور جائزہ لیں تو ان کی ترقی کے پیچھے تعلیم اور علم ہوگا۔ اور وہ قومیں جو تنزلی کا شکار ہیں اور بدستور ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، تو ان کی اس ناکامی کی بنیادی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم درجات۔ علم والوں کو اللہ رب العالمین نے درجے سے نوازا، اور اس علم کے حصول کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ارشادات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملتے ہیں ذخیرہ حدیث سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو ترغیب دی کہ وہ علم حاصل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، علم سے معاشروں میں امن، سکون اور رواداری کی اور حوصلہ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں، ان کے پاس ہر شعبہ کے ماہر علم والے موجود ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں موجودہ دور میں پاکستان کی تعلیمی صورتحال کا۔ اس وقت کورونا کی وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیمی رجحان پہلے بھی بہت کم تھا، اور پھر اس کو پچھلے ادوار میں کافی ترقی ملی، لیکن کورونا کے باعث ایک دفعہ پھر پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آج صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم بغیر پالیسی کے چل رہے ہیں، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہر چیز کے کھل جانے کے بعد بھی کورونا میں ابھی تک تعلیم پر کوئی خاص کردار سامنے نہیں آیا، اور اس پر کوئی خاص پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نسل نو تعلیم سے بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ کم از کم 4 سے 5 سال کا گیپ میرے خیال میں اس وقت بچوں کے ذہن میں تعلیمی خلا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر انہیں نئے سرے سے سٹارٹ لینا ہوگا، اور ابھی تک حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھا بھی جا سکتا ہے SOPs کے تحت، یا اسے بند کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تعلیم کے ساتھ کس قدر دشمنی کی جا رہی ہے، علم کو کس طریقے سے ہمارے بچوں سے چھینا جا رہا ہے۔ آپ بغور جائزہ لیں اپنے گرد و نواح کا، تو آپ کو یہی بچے ہر جگہ پر کھیل کے گراؤنڈ میں، اسی طرح گلی محلے اور چوراہوں میں آپ کو یہ بچے
سارا دن کھیلتے نظر آئیں گے، اور یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں بنائے گی۔ تاہم تعلیم اور تعلیمی اداروں کا جو قتل ہو رہا ہے، اس میں یہ ایک صورتحال سامنے آئی ہے کہ SOPs جو ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، چونکہ بچے ہمارے ہیں اور ان کی صحت ہی سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہم ان بچوں کے لیے سکول سے باہر بھی کوئی SOPs تیار کر پائے ہیں یا نہیں؟ کیا دیگر پبلک مقامات پر SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر تعلیمی اداروں میں SOPs کا خیال رکھا جائے اور بچوں کو اس بھیانک وبا سے بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش جو ہے اس کو بروئے کار لایا جائے، تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ تاہم اس کتاب SOPs کے ساتھ تعلیم کا جاری رکھنا یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا اور ہم تعلیم پر کوئی خاص پالیسی ترتیب نہ دے پائے اور کسی بھی طریقے سے ہم تعلیم کو جاری نہ رکھ پائے، تو یاد رکھیے پاکستان 1-2 سال نہیں بلکہ 1 دہائی پیچھے چلا جائے گا، اور جو علم کا نقصان ہوگا وہ تو ہے ہی ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوگا، پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی یہ چیز۔ اس لیے معاشرے ترقی کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ، تو میں وقت کے حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی پالیسی ترتیب دیں اور ایسا لائحہ عمل لے کر آئیں جس سے SOPs کے تحت تعلیمی جو کام ہے اس کو جاری و ساری رکھا جا سکے، تاکہ نسل نو کے ساتھ کسی قسم کا بھی ہم ایسا رویہ نہ رکھیں جس سے ہم ان کے ساتھ دشمنی نبھائیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھنا ہے، اور اس طریقے سے تعلیم کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ بڑھے گی تعلیم، بڑھے گا پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔